بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص بیک کا رہنے والا ہر سال حج بیت اللہ کو جاتا تھا اور بعد حج حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تھا۔ چونکہ یہ سال بھر کے بعد حاضر خدمت ہوتا تھا، اس لیے اپنے ہمراہ اپنے شہر کا تحفہ ضرور لاتا اور خدمت امام علیہ السلام میں پیش کر دیتا، اور چونکہ حضرت جانتے تھے کہ یہ ہمارا دوست ہے، لہذا آپ اس کا ہدیہ قبول فرما لیتے تھے۔ ایک روز اس شخص کی زوجہ نے کہا کہ اے میرے مالک، میں دیکھتی ہوں کہ ہر سال تو جب حج کے لیے جاتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے شہر کے تحفے لے جاتا ہے، مگر کبھی بھی ان تحفوں کے عوض کچھ نہیں لاتا۔ آخر وہ ہے کون جو تیرا تحفہ تو قبول کر لیتا ہے لیکن اس کے بدلے میں تجھے کچھ نہیں دیتا؟ اللہ کے خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جیسے ہی اس مومن نے یہ جملے سنے کہنے لگا، اے عورت، تو نے بڑا غضب کیا جو ایسے جملے زبان سے نکلے۔ اس وقت جو کچھ تو نے کہا سب حضرت کو خبر ہو گئی ہوگی، تیرے جملوں کا ایک ایک حرف ان تک پہنچ چکا ہوگا، لہذا توبہ کر۔ دوسرے سال اسی طرح جب زمانہ حج کا وقت آیا تو یہ برائے حج روانہ ہوا۔ بعد فراغت حج حسب دستور قدیم اپنے شہر کے تحفے لے کر خدمت امام حاضر ہوا تو نصیب اس کا جاگ اٹھا۔ وہ یوں کہ امام علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے، فرمایا بھائی بہت اچھا وقت آیا ہے، تو کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ یہ خوش قسمت تھا، امام علیہ السلام کے ساتھ ہی کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جب خوب سیر ہو گیا تو خادم تاشت و آفتابہ لے کر حاضر ہوا۔ حضرت فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا تیرے ہاتھ دھلاؤں گا۔ عرض کیا مولا، غلام کی کیا مجال کہ آقا کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ دھوئے؟ فرمایا کہ میں تیرے ہاتھ اس وقت اس وجہ سے دھلاؤں گا کہ تو اس وقت ہمارا مہمان ہے۔ جب تو مہمان ہے تو کیا وجہ ہے کہ میں تیرے ہاتھ نہ دھلاؤں؟ سبحان اللہ، کیا مہمان نواز تھے کہ کھانا ساتھ کھلایا اور ہاتھ بھی دلانے پر تیار ہیں، اس لیے کہ یہ مہمان ہے۔ مگر اس نے بہت اصرار کیا کہ مولا، غلام سے ایسی خطا نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے ہاتھ دھلائیں، بلکہ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا خیر تیری خوشی، مگر اے بھائی یہ سمجھ لے کہ اگر اس وقت تو نے میری محبت سے ہاتھ دھلائے تو حکمت خدا سے ایسی چیز دکھاؤں گا جو تو نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ فرما کر ہاتھ دھونے لگے۔ جب ایک طشت پانی سے بھر گیا تو فرمایا بھائی ذرا ٹھہر جا اور پانی کو روک لے۔ اس نے پانی ڈالنا روکا تو فرمایا دیکھ اس طشت میں کیا ہے؟ عرض کیا پانی ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ زمرد ممبر ہیں۔ اب جو اس نے دیکھا تو حضرت کے ہاتھ کا دھون زمرد سبز بن چکا تھا۔ پھر فرمایا پانی ڈال۔ اس نے ہاتھ دھلانے شروع کیے اور جب سلس طشت پانی سے بھر گیا تو پوچھا دیکھا اب میں اس طشت میں کیا ہے؟ عرض کیا وہی پانی۔ فرمایا غور سے دیکھ، پانی نہیں یاقوت سرخ ہیں۔ جو ہی اس نے غور سے دیکھا تو وہ پانی یاقوت سرخ بنا ہوا تھا۔ فرمایا اور پانی ڈال۔ اس نے پھر پانی ڈالنا شروع کیا اور جب تمام طشت پانی سے بھر گیا تو فرمایا اب دیکھ، اب اس طشت میں کیا ہے؟ عرض کیا مولا وہی پانی۔ فرمایا نہیں، سفید موتی ہیں۔ اب جو اس نے دیکھا تو تمام طشت سچے موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ دیکھا آپ حضرات نے امام کے وقار، عظمت اور مقام کو جو پروردگار عالم کے حضور آپ کو حاصل تھا تو وہ پانی، مگر جب آپ نے زمرد کہہ دیا تو وہ زمرد سبز ہو گیا، اور جب یاقوت کہا تو پانی یاقوت سرخ بن گیا، اور جب موتی کہا تو تمام پانی موتی بن گیا۔ یہ اثر تھا زبان امام علیہ السلام میں، اور یہ عظمت و دولت تھی درگاہ پروردگار میں امام پاک کی۔ اب امام پاک نے فرمایا اے بھائی یہ جواہرات اپنی زوجہ کو لے جا کر دے دے، اس لیے کہ اس نے اب کی مرتبہ ہم پر انعام کیا تھا، اور یہ عوض ان تحفوں کا ہے جو تو میرے لیے لاتا رہا ہے۔ مگر اپنی زوجہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر زمانہ ہم سے موافق ہوتا تو ہم تیرے ساتھ اس سے بھی زیادہ سلوک کرتے۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت نے ہر مرتبہ اس کے تحفوں کا معاوضہ کیوں نہ دیا، شاید یہ وجہ ہو کہ حضرت خیال کرتے ہوں کہ ایک ہی مرتبہ اس کو اتنا دے دیں کہ بادشاہوں کے خزانے میں بھی نہ نکلے گا۔ ہر مرتبہ تھوڑا تھوڑا عوض کرنا بہتر نہیں۔ اس سخاوت میں داد کی شان دکھا رہی، کیونکہ حاتم طائی کی تعریف جب لوگوں نے کی وہ ایک ہی سائل کو 40 دروازوں پر دیتا تھا، تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ سخاوت تو قابل تعریف نہیں، ایک ہی دروازہ پر اتنا کیوں نہ دیا کہ سائل کو دوسرے دروازے پر جاننے کی حاجت ہوتی تھی۔ یہاں پوتے نے وہی دکھا دیا، ایسا دیا کہ مالا مال کر دیا۔ الغرض یہ مومن دیندار جواہرات بے بہا لے کر حضرت سے رخصت ہو کر اپنے مکان پر پہنچا
اور وہ جواہرات اپنی زوجہ کے سامنے لا کر رکھ دیے اور کہا کہ میں تجھے یہ نہ کہتا تھا کہ وہ امام وقت ہیں، جو تو کہہ رہی ہے ان کو معلوم ہو جائے گا، لہذا وہی ہوا کہ ان کو خبر ہو گئی۔ زوجہ یہ جواہرات دے کر حیرت و ششدر رہ گئی، اس لیے کہ ایسے جواہرات کبھی بھی اس کی نظر سے نہیں گزرے تھے۔ اپنے شوہر کو قسم دے کر کہنے لگی کہ اب کہ اگر زندہ رہے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ یہاں تک کہ حج کا زمانہ قریب آ گیا اور یہ دونوں زن و شوہر مکان سے روانہ ہوئے، حج بیت اللہ کیا۔ اس کے بعد زیارت امام زین اور العابدین کو چلے۔ ابھی مدینہ کچھ فاصلہ پر تھا کہ زوجہ اس کی علیل ہوئی اور فوراً مر گئی۔ اس مومن کو کوئی تدبیر ہاتھ نہ آئی، لہذا میت کو وہیں چھوڑا اور روتا ہوا خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مولا، میری زوجہ آپ کی زیارت کے لیے بڑے شوق سے میرے ساتھ آ رہی تھی کہ دفعتاً بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی۔ حضرت اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی اور فرمایا، خداوند عالم نے اپنے حکم سے تیری زوجہ کو زندہ کیا، اور اے بھائی یہ خوشخبری بھی سن لے، کیونکہ وہ زیارت کے اشتیاق میں آئی تھی، اس لیے خداوند تعالیٰ نے مزید 40 سال تک کی زندگی سے بخش دی ہے، تاکہ وہ سمجھ تو لے کہ جس کی زیارت کے لیے گئی تھی اس کا مرتبہ پیش خدا کتنا بلند ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی خوشی اپنی زوجہ کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا، دیکھا کہ زوجہ اس کی صحیح سالم بیٹھی ہے۔ کہا کہ تو مر گئی تھی، زندہ کیوں کر ہوئی؟ اس نے کہا، جب ملک الموت نے میری روح قبض کی اور میری روح ریگ کر چلے تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے آئے، اور ان کو جو ہی ملک الموت نے دیکھا مؤدب کھڑے ہو گئے، جیسے کوئی غلام خدمت آقا میں کھڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ اس عورت کے جسم میں اس کی روح واپس کر دے۔ میں نے خدا سے دعا کی، اس لیے بھی یہ عورت 40 سال تک اور زندہ رہے گی۔ ملک الموت نے عرض کیا، سان و تان، اور میری روح میرے جسم میں داخل کر دی اور میں فوراً زندہ ہو گئی۔ اس عورت نے بتلایا کہ اس نے یہ بھی دیکھا کہ ملک الموت نے حضرت کے ہاتھوں کے بوسے لیے اور چلے گئے۔ مرد مومن نے پوچھا کہ وہ جناب جو تشریف لائے تھے ان کی شکل و شمیل کیسی تھی، اور کیا تو اگر ان حضرت کو دیکھے گی تو ان کو پہچان لے گی؟ اس نے کہا، بے شک۔ پس اس کا شوہر اس کو لے کر خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی زوجہ نے امام پاک کے چہرہ مبارک پر نظر کی، اپنے شوہر سے کہنے لگی، واللہ یہی وہ جناب ہیں جن کے فرمانے سے میں زندہ ہو گئی تھی، اور یہی وہ ہیں جن کے ہاتھوں کے بوسے ملک الموت نے لیے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے اللہ بطفیل اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل اور خصوصاً جناب سید سجاد علیہ السلام، جس طرح تو نے مرد مومن اور اس کی زوجہ کی مدد فرمائی، بالکل اسی طرح ہر مومن مرد اور مومن عورت کی مدد فرما، اور ان کی ہر مراد ان ہی پاک ہستیوں کو طفیل پوری فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔